اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجب فتح حمزۃ انا فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر انا کے اوپر فتح پڑھنا واجب ہے، انا کے حمزہ پر۔ اذا وقعت فی موضع الفاعل اور نائبہ، جب یہ انا فاعل یا نائب فاعل کے مقام پر واقع ہو، جیسے بالغنی انکا راحل، بالغا فعل، نی فاعل، انکا راحل یہ پورا جملہ بن کر بالغا کا فاعل بنے گا، یا یہاں پر انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ وَسُمِعَ أَنَّ الْأَسْكَرَ مَنْصُورٌ، سمع فعل ماضی مجہول ہے، ان الاسکر منصور یہ سارا جملہ مل کر اس کا نائب فعل بنتا ہے سمع کا، لہذا یہاں پر بھی انا کو بفتح الحمزہ پڑھیں گے۔ اذا وقعت فی موضع المبتداء والخبر عن اسم معنن، دوسرا مقام جہاں پر انا کے حمزے کو مفتوح پڑھنا ہے جب مبتدا یا خبر کے مقام پر واقع ہو اسم معنی کے لیے۔ عندی انکا مستحق للکرامت، عندی انکا، عندی خبر مقدم، انکا مبتدا مؤخر، مبتدا کے مقام پر واقع ہوا ہے۔ والحق ان الجہل عار، حق مبتدا ہے، ان الجہر خبر کے مقام پر۔ ہاں پہلی مثال میں عفواً عندی خبر مقدم یہ بتایا نا، ہاں، اور انا کو مبتدا مؤخر۔ دوسری مثال میں الحق مبتدا ہے اور ان الجہل عار یہ ساری اس کی خبر ہے۔ اذا وقعت فی موضع المفعول بھی، مفعول بھی کے مقام پر واقع ہو تو بھی مفتوح الحمزہ پڑھنا ہے۔ عرفت انا کا مقیم، یہاں پر عرفت کا مفعول ہے۔ اذا وقعت فی موضع المجرور بالحرف، جب یہ مجرور بالحرف کے مقام پر واقع ہو یعنی اس کے اوپر حرف جار داخل ہو، او فی موضع مضاف الیہ، یا مضاف الیہ کے مقام پر واقع ہو یعنی یہ مضاف الیہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بھی اس کے اوپر اس کے حمزے کے اوپر فتح پڑھنا ہے۔ علمت بانکا مجرور بحرف جار ہے، خرجت من المدرسۃ قبل انکا، یہاں پر مضاف الیہ قابل مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف۔ بعد حتی الجارۃ والعاطفہ، حتی جارہ اور حتی عاطفہ کے بعد جب واقع ہو تو بھی انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ عرفت امورک حتی انکا، حتی کے بعد آیا انکا پڑھ رہے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَمْثَالِ يَصِحُّ أَن تُسْبِقَ أَنَّ مَعَ خَبَرِهَا بِمَصْدَرٍ، جان لو کہ ان تمام مثالوں میں درست ہے کہ انا کو خبر سمیت مصدر میں لے جائیں گے۔ بالغنی رحیلو کا مصدر کی طویل میں لے جانا درست ہے۔ بالغنی رحیلو کا، وہ پیچھے مثال جو پہلے صورت میں گزری ہے بالغنی انا کا راحلن، اس کی بجائے کہہ سکتے ہیں، اس کو مصدر میں بدل سکتے ہیں کہ بالغنی رحیلو کا۔ یا دوسری مثال سمع ان الاسکر منصور، یا ان الاسکر منصور کو آپ مصدر کی طویل میں لے جا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں سمع انتصار العسکر الی آخرہ، یعنی سب مثالوں کو آپ مصدر کی طویل میں لا سکتے ہیں۔ یجوز فتح حمزۃ انا و کسرها اذا وقعت بعد اذا، یہ چند مقامات بیان کر رہے ہیں، 7 مقام ہیں غالباً، ان 7 مقامات پر حمزہ کے اوپر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی، انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ کب؟ بعد اذا الفجائیت، اذا فجائیہ کے بعد جب آ جائے، جیسے نظرت فاذا ان العدو، نظرت فاذا ان العدو، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بعد فاعل جزا، فا جزائیہ کے بعد جب ہے میں یزرنی فانی، فانی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
بعد فعل قسم بدون اللام، فعل قسم کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جب اس پر لام قسم داخل نہ ہو. اقسم ان المتہم، اقسم ان المتہم. بعد اما کے بعد بھی دونوں صورتیں جائز ہیں، اما انہ. بعد لا جارما، لا جارما کے لفظوں کے بعد انا اور انا دونوں پڑھ سکتے ہیں. لا جارما ان العدل یرفع قدر الحکام، لا جارما ان العدل یرفع قدر الحکام، یا انا اور انا دونوں پڑھنے جائز ہیں. اذا وقعت خبر عن مبتدا ان، جب یہ مبتدا کی خبر واقع ہوا قول، اور وہ قول ہو، یعنی مبتدا قول ہو، قال یقول میں سے مبتدا ہو، او فی معنی القول، یا ایسا مبتدا ہو جو قول نہ ہو بلکہ قول کے معنی میں ہو، اس کی خبر واقع ہو تو اس کے اوپر دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں. وَكَانَ خَبَرُهَا فِي مَعْنَى الْقَوْلِ أَيْضًا، اور خبر بھی قول کے معنی میں ہو. وَالْقَائِلُ وَاحِدٌ، کہنے والا بھی ایک ہو. مثلا خیر القول انی احمد اللہ، خیر القول انی احمد اللہ، بہترین قول یہ ہے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میرا اللہ کی حمد کرنا بہترین. ہاں اب کیا ہے، اب خبر کیا ہے، مبتدا قول ہے، خیر القول مبتدا ہے، خبر بھی قول کے معنی میں ہے، انی یعنی قول ہے نا. تو ایسی صورت میں انا کے اوپر، انا کے حمزہ کے اوپر فتح اور کسرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. فی موضع التعلیل، تعلیل کے جب علت کے مقام پر ہے، علت سے مراد یعنی جب ما قبل کی علت بن رہا ہو، انا علت کے محل پر ہو، تو اس وقت بھی اس کے اوپر دونوں وجہ پڑھنی جائز ہیں. احذر الکسل انہ علت الفقر، انہ علت الفقر، دونوں انہ کے اوپر نصب بھی اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انہ اور ما بعد علت بن رہے ما قبل کی. یعنی احذر الکسل، سستی سے پرہیز کرو، انہ علت الفقر، کیونکہ یہ سستی فقر کی علت ہے، فقر کا سبب ہے. تو یہاں پر چونکہ انہ علت کے مقام پر واقع ہو رہا ہے تو اس کے اوپر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں حمزے پر، اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سبق جو ہے انہ کے متعلق ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز کل سے لا نفی جنس جو ہے اس کا اور اس کے عمل کا، اس کے اسم اور خبر کے متعلق جو احکام ہیں ان کو بیان کیا جائے گا کہ لا نفی جنس کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی خبر کو حذف کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، کب حذف کیا جا سکتا ہے، اسم کو حذف کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسم کیا احکام کیا ہیں، اس کے شرائط عمل کے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کل انشاءاللہ بیان ہوں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.